نہیں کی۔ نمبر 2، دوسری چیز یہ ہے کہ بچے کو ابتدا ہی سے سچ بولنے کا پابند بنایا جائے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اگر یہ بچہ سچائی کا پابند بنے گا تو اس کی ساری زندگی سچائی پہ گزرے گی، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، غلط بیانی نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، اس کے معاملات درست ہوں گے۔ آج ہم نے جھوٹ کا نام رکھا ہے بہانہ۔ آج اگر کوئی بول دیتا ہے تو وہ کہتا ہے جھوٹ نہیں، بہانہ بنا رہا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے لیکن نام ہو گیا بہانہ۔ جیسے رشوت کا نام ہے چائے پانی، تو اب وہ رشوت چائے پانی کے نام سے وہ رشوت سے تبدیل نہیں ہوتی، حرام ہی رہتی، جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے، بہانے سے وہ جواز کی طرف نہیں آتا۔ سچ بولنا ایک ایسی عادت ہے، جب تک والدین خود سچ نہیں بولیں گے بچہ سچائی پر نہیں آئے گا۔ بچے کے ہر چیز پر سودا کیا جا سکتا ہے لیکن جھوٹ پر سودا نہ ہو، اسے پابند کیا جائے، بیٹا جتنا بھی نقصان ہوگا تو نے سچ بولنا ہے، جب بھی بات کرو گے سچ کرو گے، جھوٹ بولے تو فوراً اسے سختی سے تنبیہ کرنی ہے تاکہ ابتدا سے سچ بولنے کی اس کی عادت بن جائے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت سچ بولنے والے 100 میں 5% بھی نہیں ہیں۔ دیندار ہیں، صلاحہ ہیں، 72% نمازی ہیں، لیکن سچ بولنے والے 5% بھی نہیں۔ صوم و صلات کے پابند ہوں گے، زبان پہ سچائی نہیں ہوگی، معاملات کر رہے ہوں گے لیکن معاملات میں دیانتداری نہیں ہوگی، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سچ نہیں۔ اس لیے میں نے دوسرا اصول یہ ذکر کیا کہ بچے کو سچ بولنے کا عادی بنایا جائے۔ اب بچہ دیکھتا ہے ٹیلی فون آتا ہے، کوئی پوچھتا ہے آپ گھر پہ ہو، تو یہ بچے کے سامنے والد کہہ رہا ہے میں گھر پہ نہیں، فلاں جگہ میں ہوں، تو بچہ سمجھ جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا درست ہے، اسی لیے باپ میرے سامنے جھوٹ بول رہا ہے۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، والد گھر پہ ہے یا نہیں، تو اب والد بچے کو کہتا ہے جا کر انکل کو بتاؤ کہ تمہارا ابو گھر پہ نہیں ہے، حالانکہ وہ دیکھ رہا ہے ابو بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہاں سے بچہ یہ تربیت لے رہا ہے کہ گویا جھوٹ بولنا درست ہے۔ اب بچہ دیکھتا ہے باپ معاملہ کر رہا ہے، معاملے میں جھوٹ بول رہا ہے، بچہ ہر چیز کاپی کرتا ہے، وہ ہر چیز لیتا ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے والد کی زندگی کو، تو اس کی زندگی میں بھی جھوٹ آتا ہے۔ آپ دیکھیے اسلاف کی مائیں نماز کے ساتھ بچے کو سچائی کا کتنا حکم دیتی تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ 561 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ شیخ کے تفصیلی حالات علامہ ابن رجب حنبلی متوفہ 795 ہجری کی کتاب ہے ذیل طبقات الحنابلہ۔ شیخ جس وقت گھر سے نکلے ہیں، اس واقعے کو علامہ جامی کی کتاب ہے نفحات الانس، اس میں انہوں نے ذکر کیا۔ شیخ کی والدہ نے ایک نصیحت کی، بیٹا علم کے سفر کے لیے جا رہے ہو، جھوٹ نہیں بولنا، بس ایک بات، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ حضرت شیخ سفر کے لیے نکلے ہیں تو والدہ نے بغل کے نیچے اندر کی طرف دراہم سلائی کر دیے۔ اس دور میں قافلے نکلتے تھے، جنگلوں سے گزر ہوتا تھا، جنگل سے گزر ہو رہا تھا، اچانک ڈاکو آئے اور سارے قافلے کا گھیرا لگا دیا۔ اب ہر ایک سے کہنے لگے جس کے پاس جو مال ہے لیتے جا رہے تھے۔ شیخ کے مال کو تلاش کیا، ان کے بیگ کو، سامان کو، تو کچھ نہ ملا۔ ان سے کہا آپ کے پاس کچھ ہے تو نہیں؟ تو انہوں نے اپنے بازو کو اوپر کیا اور اندر کی طرف سے بغل میں ہاتھ ڈالا، سلائی کو چیرا، جتنے دراہم تھے اسے دے دیے۔ چور نے کہا اگر آپ جھوٹ بول دیتے کہ میرے پاس نہیں ہے، ہمیں تو پتہ نہ چلتے، اس لیے کہ وہ تو اندر کی طرف سلائی ہوئے ہوئے۔ تو شیخ نے کہا میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی بیٹا علم کے سفر میں جھوٹ نہ بولنا۔ اب جب ڈاکو نے یہ بات سنی تو آ کر اپنے سردار سے کہا کہ ایک بچہ ہے، 14 سال عمر ہے، لیکن زبان میں اتنی سچائی کہ چاہتا تو مال کو چھپا لیتا، لیکن مال کو چھپایا نہیں، سچ بول کر سارا مال حوالے کر دیا۔ کہا اس بچے کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے شیخ کی زبان میں تاثیر رکھی تھی اور قلب و جگر میں قوت زبان اور قوت لسان بھی تھی، چہرے پہ نورانیت بھی تھی۔ جب بات کی درد دل کے ساتھ تو سامنے والے پر اثر ہوا، جتنے ڈاکو تھے سب کی زندگی بدل گئی، سب توبہ طائب ہو کہ جب یہ بچہ اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرتا تو بھلا ہم خود کیوں اللہ کی نافرمانی کر دیں۔ تو دیکھیے ایک سچائی نے صرف شیخ کا مال ہی نہیں بچایا، مال بھی واپس آ گیا اور اتنے سارے لوگوں کو ہدایت کے ذریعہ بھی مل گیا۔ اس لیے دوسری گزارش ہے، دوسری اصل یہ ہے کہ بچے کو بچپن سے پابند کیا جائے، بیٹا تو نے جھوٹ نہیں بولنا، اگر وہ جھوٹ بولے تو فوراً تنبیہ کی جائے۔ آپ دیکھیے اسلاف اس معاملے میں بڑے محتاط تھے،
کہ اگر بچے میں جھوٹ آتا تھا فوراً تنبیہ کیا کرتے تھے، اور ان کی زندگی کی جو سچائی ہوا کرتی تھی وہ سینکڑوں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتی۔ حضرت مولانا الہی بخش کاندیلوی رحمہ اللہ، بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں کاندیلا شہر میں۔ کاندیلا شہر میں ایک جگہ تھی، وہاں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ مسلمان یہ کہہ رہے تھے یہ جگہ ہماری ہے، ہم مسجد بنائیں گے۔ ہندو کہہ رہے تھے یہ جگہ ہماری ہے، ہم مندر بنائیں گے۔ جب یہ جھگڑا طول پکڑا تو اس دور میں انگریز جج تھا، اس کی عدالت میں مقدمہ گیا، تو انگریز جج نے دیکھا اگر میں کسی کے حق میں فیصلہ کروں گا تو یہ دوسرے لوگ اس فیصلے کو مانیں گے نہیں، ایسا کرتا ہوں ان سے پوچھ کر کسی ثالث کو مقرر کرتا ہوں جو ان کے درمیان فیصلہ کرے جس کے فیصلے پر یہ لوگ راضی ہوں۔ اب ان سے پوچھا بھئی آپ لوگ کس کے فیصلے پہ راضی ہو؟ تو انہوں نے کہا مسلمانوں کا ایک عالم ہے، وہ جو فیصلہ کرے ہم اس پہ راضی ہیں۔ انگریز جج نے بلایا اور انہیں کہا کہ آپ یہ بتاؤ کہ یہ جگہ کس کی ہے، ہم اس کے حوالے کریں۔ مفتی الہی بخش کاندیلوی رحمہ اللہ نے 3 دن کا وقت لیا کہ میں اس جگہ کی بارے میں تحقیق کروں گا کہ یہ جگہ کس کی ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے۔ تیسرے دن جب کمرہ عدالت میں آئے، انگریز جج موجود تھا، مسلمان بھی موجود ہیں، ہندو بھی موجود ہیں۔ ان سے پوچھا گیا بتاؤ یہ جگہ کس کی ہے؟ مولانا الہی بخش کاندیلوی رحمہ اللہ نے کہا میں اس تحقیق پہ پہنچا ہوں کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے، لہٰذا ہندوؤں کو دے دی جائے۔ اس انگریز جج نے کہا اگر ہندو یہاں پر مندر بنائیں تو تمہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ فرمایا جگہ ان کی ہے، اگر یہ مندر بنائیں یا گھر بنائیں ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا تو اس انگریز جج نے اس فیصلے پر ایک بات لکھ لی، آج مسلمان تو ہار گئے لیکن ان کا مذہب اسلام جیت گیا۔ اب کمرہ عدالت میں جو مسلمان تھے وہ تو مایوس تھے، آپس میں چیمیں گوئیاں ہونے لگی کہ لگتا ہے مفتی صاحب نے کوئی رشوت لے لی ہوگی، پیسے لے لیے ہوں گے، ہندوؤں کے لیے حق میں فیصلہ کر دیا۔ آپس میں گفتگو چل رہی ہے۔ اب جب یہ باہر نکلے مسلمان آپس میں یہ باتیں کرنے لگے، ہو سکتا ہے ان کو کوئی جائیداد دی گئی ہوگی، مال دیا گیا ہوگا، رشوت دی گئی ہوگی۔ لیکن جیسے ہی شام کا وقت ہوا جتنے ہندو تھے سب ان کی خدمت میں آئے اور سب نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ کہا واقعی اسلام سچائی کی دعوت دیتا ہے، اسلام سچا مذہب ہے۔ اگر آپ چاہتے تو آپ اپنے حق میں فیصلہ کرواتے، مسجد بن جاتی، لیکن آپ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا۔ تو ان کی سچائی کی وجہ سے وہ ہندو مسلمان بھی ہوئے اور انہوں نے کہا ہم اس جگہ پر مسجد تعمیر کریں گے اور اپنے خرچے پہ کریں گے۔ چنانچہ ہندوؤں نے اس جگہ پر مسجد تعمیر کی۔ کاندیلا شہر میں معروف مسجد تھی جس میں سینکڑوں انسان نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو دیکھیے ایک سچائی نے صرف ان کی زندگی کی کایا ہی نہیں پلٹی اور بہت بڑا جھگڑا بھی ختم ہو گیا، مسجد بھی تعمیر ہو گئی اور اللہ نے انہیں ایمان اور اسلام کی توفیق بھی دی۔ اس لیے دوسری گزارش میں نے عرض کی کہ اولاد کو بچپن سے سچائی کا عادی بنایا جائے۔